السلام علیکم۔ سحری میں کام آنے والی مفید ٹپس۔ سحری میں کافی یا چائے کا استعمال مت کریں کیونکہ چائے یا کافی پینے کے بعد آپ کو دن بھر پیاس کی شدت محسوس ہوگی۔ زیادہ کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں جیسے روٹی، چاول کا استعمال کریں کیونکہ یہ غذائیں آرام سے ہضم ہوتی ہے اور آپ کو دیر تک انرجی فراہم کرتی ہے۔ دہی کا استعمال لازمی کریں کیونکہ دہی کے استعمال سے دن بھر پیاس نہیں لگتی، لیکن میٹھی یا نمکین لسی کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ سحری میں وقت کم رہ جائے تو جلدی سے دودھ میں کھجور ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں یا آپ دہی اور کھجور کو ایک ساتھ استعمال کر لیں۔ ماہرین کے مطابق جو لوگ سحری نہیں کرتے ان میں شدید تھکن، کمزوری اور سر درد کے عنصر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے سحری ضرور کھانا چاہیے۔ سحری میں یہ چیزیں ہرگز نہ کھائیں جیسے کہ اچار، کولڈ ڈرنکس، ڈبے والا جوس، کیونکہ اس کے استعمال سے جسم میں سوڈیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے دن بھر پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کمزوری دور کرنے کے لیے سحری میں چند عدد کھجور لازمی کھائیں۔ رمضان کے دوران کھجور کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سائنسی طور پر کھجور کو رمضان کے دوران اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں میگنیشیم، گلوکوز اور کاپر بھرپور ہوتا ہے، اس لیے توانائی فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سحری میں تیز مرچوں والے چٹپٹے کھانے سے پرہیز کریں جو آپ کے سینے کی جلن اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ سحری میں الائچی کا استعمال کریں کیونکہ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے دن بھر آپ کو تر و تازگی محسوس ہوگی۔ سحری کھا کر فوراً مت سوئیں، اس سے بدہضمی، تیزابیت اور پیٹ کی بہت ساری بیماریاں جنم لے لیتی ہے۔ روزے میں جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ سحری کرتے وقت پانی سے بھرپور غذا جیسے ٹماٹر اور کھیرے کا سلاد اور رسیلے پھل جیسے کہ کینو، کیوی، تربوز وغیرہ شامل کریں۔ ایسا کرنے سے آپ دن بھر ہائیڈریٹ رہیں گے۔ ہمیشہ سحری اذان ہونے سے 15 سے 20 منٹ پہلے ختم کر لیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں۔ رمضان کے دنوں میں مکھیاں بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے، لیکن ایسے وقت میں پوچھا لگانے سے پہلے پانی میں نمک ڈال کر پورے گھر میں پوچھا لگا دیا جائے تو مکھیاں اور دوسرے کیڑے مکوڑے گھر میں نہیں آتے اور کھانوں میں جراثیم نہیں پھیلتا۔ رمضان میں روزہ رکھ کر اکثر خواتین سے کھانا پکاتے وقت سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جاتا ہے اور وہ چکھ بھی نہیں پاتی کیونکہ وہ روزے کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو اگر سالن میں زیادہ نمک ڈل گیا ہو تو صرف ایک آلو لیں، چھیل کر سالن میں ڈال دیں۔ تمام اضافی نمک آلو اپنے اندر جذب کر لے گا اور پھر آلو نکال کر پھینک دیں، آپ کے سالن کا نمک بیلنس ہو جائے گا۔ رمضان میں مسواک ضرور کریں، خاص کر سحری میں۔ دانتوں کی تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے اور مسواک کرنا سنت نبوی بھی ہے۔ سحری میں ہمیشہ چکی کے آٹے کی روٹی کا استعمال کریں۔ سفید آٹا یا فائن آٹے کی روٹی یا میدے کا استعمال صحت کے لیے صحیح نہیں ہے اور سحری میں یہ آٹے نہیں کھانے چاہیے۔ چکی کا آٹا سب سے بہترین غذا ہے۔ موسم کی تبدیلی ہمارے جسم پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ گرمیوں کے روزے میں جتنا ہو سکے مشقت والے کام کم کریں کیونکہ جتنا زیادہ پسینہ آئے گا اتنا ہی جسم میں پانی کی کمی ہوگی اور آپ کو پانی پینے کی طلب بڑھ جائے گی اور پھر آپ اپنے جسم میں تھکن محسوس کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔